بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حالی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسدس حالی۔ مسدس حالی میں تو وہ شروع کرتے ہیں کہ سینے یا بکرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا، وہ یہ سٹارٹ ہے۔ سٹارٹ سے پہلے انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہوا ہے، شاید میرے ان دوستوں نے جنہوں نے مسدس پڑھی ہو انہوں نے یہیں سے شروع کی ہو، لیکن اس سے پہلا شاید نہ پڑھا ہو، تو لیٹس ڈسکس دیٹ۔ وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ ذہن میں سے بعض چیزیں ذرا ادھر ادھر سلپ ہو جاتی ہیں، تو وہ ذہن سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، میرے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ میں کوئی ایز سچ میں یہ نہیں ہے کہ میں بڑی وہ ایک میرے اندر ایک آگ سی ہے، چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ ملک برباد نہ ہو، کیونکہ اس کو سب لوگ ہم سب مل کے اس کو برباد کرنے چلے ہوئے ہیں، صرف اس سوچ کے اوپر کہ یہ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ اس کو قائم رکھے گا، ہم اپنا کوئی کنٹریبیوشن ہمارا اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ بے شرم سوچ ہے، کمزور سوچ ہے۔ اللہ نے بنایا تو اس کا مطلب اس کو برباد کر دیں، اب اس کا شکر نہ ادا کریں، اس کو سنبھال کے، بے شرم لوگوں کی، کیونکہ ہمارا معاشرہ بڑا ہمارے پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ گھٹیا لیڈر مل گئے، گھٹیا لیڈروں نے اپنے گھٹیا پن کو چھپانے کے لیے قوم کو گھٹیا کر لوگوں کو گھٹیا کر دیا، لوگوں کی سوچوں کو گھٹیا کر دیا۔ اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار میں خود اتنا گھٹیا، میں اس کے بارے میں کیا بات کروں۔ ان کو موقع مل گیا، تو وہ حالی صاحب مولانا کی جو میں بات کر رہا تھا وہ آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ اب اس ایک لفظ کو اگر سوچ لیا جائے، اسی کو اگر ڈسکس کیا جائے، تو پستی کی کوئی حد تو ہو سکتی ہے، اس حد سے کو گزر جائے وہ کیا ہوگی؟ مثلا پستی کی حد کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ پستی کی حد، ایک آدمی کہتے ہیں جی میرے نزدیک پستی کی حد ہے جھوٹ بولنا، ایک آدمی کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، مجبوری میں بندہ بول ہی دیتا ہے، میرے خیال میں رشوت لینا پستی کی حد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، رشوت لینا بھی جو ہے نا وہ میرے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجبوری ہوتی ہے بندے کو، بھوک لگتی ہے تو کیا کرے بھی، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے اس وقت، تو نہیں یہ نہیں۔ وہ کہتا ہے جی میرے نزدیک جو ہے نا وہ بیٹی کو بیچ دینا جو ہے نا وہ پستی کی حد ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ بھی کبھی ضرورتیں مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے جی ماں کو بیچ دینا، اگر کوئی ماں کو اپنی کو بیچ دے وہ پستی کی حد ہو سکتی ہے۔ ویسے ملک بھی ماں ہی ہوتا ہے، ملک کو بیچنا بھی وہ ماں کو بیچنے کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ خیر مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی، اگر کسی کو آئے تو وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ تو اگر اس بات کو بنیاد بنا لیا جائے کہ ماں کو بیچنا یا بیٹی کو بیچنا یہ پستی کی حد ہے، اس حد سے بھی اگر کوئی گزر جائے تو وہ کیا حد ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور سوچنے کی بات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سوچ رکھتے ہوں، جو سوچ سکتے ہوں، سوچنا جانتے ہوں، بیکار کی دانائیاں نہ چھانٹتے ہوں ادھر ادھر کی۔ وہ جو صبح سے شام تک ٹی وی پہ آ کے دانائی چھانٹتے رہتے ہیں، وہ سینئر اینکر اور وہ جی وہ فلاں سینئر تجزیہ کار اور یہ اور وہ سارے میٹریکولیٹ بیٹھے ہوتے ہیں شام کو، اور وہ اپنی اپنی دانائی چھانٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب پیچھے سے لفافے لے کے آئے ہوتے ہیں، سب لفافے لے کے آئے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی وہ نہیں ہے جو کوئی ٹھیک بات کر رہا ہو، اور جو ٹھیک بات کرتا ہے اس کو وہ ٹھیک بات کرنے کے پیسے لیتا ہے، ویسے تو کرتا ہی کوئی نہیں، اگر وہ کرتا ہے تو وہ ٹھیک بات کرنے کے بھی پیسے لیتا ہے، لیکن بہرحال ہماری اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن برسبیل تذکرہ باتیں آئی جاتی ہیں۔ اینی وے، تو وہ یہ ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر پھر نہ ابھرنا دیکھے، اسلام کا گر کر پھر نہ ابھرنا دیکھے، اور مانے نہ کوئی ہر مد کے بعد جزر ہے،
مانے نہ کوئی ہر مد کے بعد جزر ہے، دریا کا وہ جو ہمارے اتر نہ دیکھے. دل پھٹ جاتا. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اور اسلام کا گر کر پھر نہ ابھرنا دیکھے. اور مانے نہ کوئی ہر مد کے بعد جزر ہے، دریا کا وہ جو ہمارے اتر نہ دیکھے. مد و جزر ہوتا ہے. مد و جزر پہ یقین ہی ختم ہو جائے بندے کا. اگر وہ ہمارے حالات کو دیکھے کہ ایسے برباد ہوئے، ایسے ذلتوں میں گھرے، پھر اٹھے ہی نہیں. کیوں؟ وہی بات پھر علامہ اقبال کی کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم اپنے اصل سے ہٹ گئے. ہم لوگوں نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. اور یہ دنیا تو ٹرانزٹ ہے. یہ دنیا تو تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں. اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. ہم اس مقصد کو بھول گئے. یہ دنیا ٹیمپریری ہے اور انپریڈکٹیبل ہے. کب دنیا ختم ہو جائے نو ون نوز، اور کب بندہ ختم ہو جائے نو ون نوز. میں نے کب مرنا ہے ڈونٹ نو. ابھی مر جاؤں، 1 منٹ کے بعد مر جاؤں، کل مر جاؤں، پرسوں مر جاؤں، نو ون نوز. بچہ مرتا ہے، بڑا مرتا ہے، جوان مرتا ہے، بوڑھا مرتا ہے، سب مرتے ہیں. نہ کوئی زندگی کی ضمانت، نہ دنیا کی ضمانت. ضمانت کس کی ہے؟ ضمانت آخرت کی ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. مسلمانوں کے مطابق، میرے یقین کے مطابق وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کتنا ہے؟ نو ون نوز. اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ کی ہماری تیاری کوئی نہیں. اور جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کہ ایک پل بھی رہنا کہ نہیں رہنا، اور جس جگہ پہ رہنا اس جگہ نے ایک پل بھی رہنا کہ نہیں رہنا، وہاں کے لیے ہماری تمام ایفرٹس صبح شام اس کے لیے لگا دی ہم نے. حتیٰ کہ اپنا ضمیر بیچ دیا، اپنی انا بیچ دی، اپنی غیرت بیچ دی. کسے حاصل کرنے کے لیے؟ ایک فانی چیز کو جس کا پتہ ہی نہیں اس نے کتنی دیر، وہ مل بھی گئی. اگر ایک آدمی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آج ارب پتی بن گیا، کل دنیا ختم ہو جائے تو کس کام کا ارب پتی بننا؟ یا وہ کل کو خود مر جائے، اس کام کا. اور جہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی نہیں. تو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، یہ سوچنے کی بات ہے بھائی. اور مانے نہ کوئی ہر مد کے بعد جزر ہے، دریا کا وہ جو ہمارے اتر نہ دیکھے. لوگوں کی یقین اٹھ جائے. کیا وجہ؟ یہ آج سے 100-125 سال پہلے، بلکہ مور لیس، ایک بندے نے کہی یہ بات. کیا سوچ کے کہی؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پستی میں کہاں پہ گرے ہوئے ہیں. ہم اپنی پستیوں کو کیوں ریئلائز نہیں کرتے؟ کیوں اپنی غلطیوں کو پہچانتے نہیں؟ کیوں اس کے اوپر ہم وہ ڈال دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، یا اس کے اوپر ہم کوئی چیز اس کو انڈر دا کارپٹ کر دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو اور اپنی بے حیائیوں کو اور اپنی بے شرمیوں کو اور اپنی بے غیرتیوں کو، جو ہم سارا دن کرتے ہیں. چند پیسوں کے لیے کرتے ہیں، چند سکوں کے لیے، چند سہولتوں کے لیے، چند آسائشوں کے لیے، بریانی کی پلیٹ کے لیے، چھوٹے گوشت کی ایک پلیٹ کے لیے، پلاؤ کے لیے، ایک اچھے کھانے کے لیے. کیوں کرتے ہیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے. کیا یہ بے غیرتی ہمیں ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے؟ ہم نے مرنا ہے کل کو. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ میں نے چند سکوں کے لیے اپنی غیرت بیچ دی، میں نے چند سکوں کے لیے جھوٹ بولا، میں نے چند سکوں کے لیے ٹھیک آدمی کو غلط کہا اور غلط آدمی کو ٹھیک کہا، یا چند فائدوں کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے میں نے ایک آدمی کو ٹھیک کہہ دیا جو وہ تھا غلط، اور ایک غلط تھا اس کو میں نے ٹھیک کہہ دیا، اور ایک ٹھیک تھا اس کو میں نے غلط کہہ دیا. کیا منہ دکھائیں گے؟ پستی کی کس حد تک ہمیں جانا چاہیے؟ کس حد تک جانا چاہیے؟ کوئی تو اس کی لائن ہونی چاہیے، کوئی تو اس کا ہمیں باؤنڈری رکھنی چاہیے، کوئی تو اس کا ہمیں کوئی لمٹ رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے سیاستدانوں کی طرح کہ جی سیاست میں کوئی وہ نہیں ہوتا
وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں کوئی دروازہ کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا، سیاست کی کوئی حدود ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑا یہ بے غیرتوں کا کھیل ہے جس کی حدود و قیود ہی کوئی نہیں. ہر چیز کی حدود و قیود ہوتی ہیں. وہ آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، وہ گلی ڈنڈے کے بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کرکٹ کے ہوتے ہیں، ہاکی کے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹینس کے، ہر دنیا کے، ہر فٹ بال کے، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی بائی لاس تو ہوتے ہیں نا، بغیر اس کے حدود و قیود کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو سیاست کی بھی کوئی حدود و قیود ہوں گے نا، لیکن اور وہ ہیں، لیکن جب یہ پاکستان میں پہنچتی ہے نا، اس کی حدود و قیود ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب پاکستان میں جب یہ پہنچتی ہے تو یہ بے غیرت لوگوں کا کھیل ہو جاتا ہے. غیرت مند لوگ نہیں کھیل سکتے یہ کھیل. وہ کھیل جس کی حدود و قیود ہی کوئی نہیں، وہ کھیل جو کہتے ہیں کہ جی سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، سیاست میں کبھی کوئی آخری بات نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ تو بڑا بے غیرت لوگوں کا کھیل ہے. غیرت مندوں کا تو نہیں ہو سکتا. غیرت مندوں کے کھیل میں تو کوئی نہ کوئی حدود ہوں گی، کوئی قیود ہوں گی، کوئی آخری حد ہوگی. سوچنے کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے اور ہمیں سوچنی پڑیں گی. تو وہ بات آ جاتی ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. بات شاید لمبی ہو جائے، ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے اور چیزوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اٹس این ایفرٹ. میں نے کوئی ضمانت نہیں لی، یا میرا کوئی اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، یا میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، میری بڑی کو میں کوئی لگی لپٹی بات کروں، کوئی بڑی کو لوگوں کی میں فلیٹری کروں. میری کوئی ایسی دلچسپی کسی کی نہیں ہے، میری بالکل بھی نہیں ہے. کسی کو بات سننی ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے بھائی، جاؤ. میں نے اپنا مقصد زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا، میں چاہتا ہوں کہ پورا ہو، کہ آدمی اچھی بات کر لے، کسی کو پہنچا دے. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، اس کی مرضی ہے. لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین. آپ اپنے اس پہ قائم رہو، میری کیا دلچسپی ہے. مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، یا اپنے آپ کو یہ بات کرنی ہے کہ ایک بات ٹھیک ہے جو مجھے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. کوئی مان جائے ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے. مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور جی میری بات کو مجھے اپنے کومنٹس دیں. دینے ہیں بھائی، دیں، نہیں دینے نہ دیں. کرنا کریں، نہیں کرنا نہ کریں. میں تو ایک فکر پہنچانا چاہتا ہوں. آپ اس فکر سے متفق ہوتے ہیں. اگر آپ کا ذہن ہیلدی ہے ہو جائے، نہیں ہیلدی تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. بیمار آدمی کو کوئی حل نہیں کر سکتا. جو آدمی بغیرت ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں بغیرت نہیں ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. جھوٹے کو آپ کہتے تم جھوٹ بولو گے، نہیں اس میں کیا سی بات ہے. تو بات تو بھائی کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی. آسمان گر جائے گا تو کیا بات ہو جائے گی؟ کچھ بھی بات نہیں ہوگی. بات کبھی بھی کچھ نہیں ہوتی. لیکن غیرت مند کو آپ سے تم کہہ دو تو مر جاتا ہے اتنے میں ہی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسیپشنز کیا ہیں، آپ سوچتے کس حد تک ہیں. اگر آپ کو ایک آدمی کو کتنا بھی ذلیل کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی اس میں کیا ہوا. جو ایک آدمی کو آپ نے آپ سے تم کہہ دیا، وہ اتنا بھی مر گیا، وہ کہتا ہے مجھے تو آج تک کسی نے تم کہہ کے بات ہی نہیں کی تھی. سوچنے کے انداز ہے. باقی بات پھر کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.